سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جس طریقے سے پختہ اور ضروری سوالات آپ پروگرام میں لا رہے ہیں اور پھر بغیر جھگڑے کے اس کے جوابات قوم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے الحمدللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح سے ادا کو یعنی کہ دین کو ایک ایسن انداز سے حکمت کے ساتھ قوم تک پہنچاؤ، یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور اس حکم کو یہاں پر پورا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب اعتکاف کر رہے تھے، بیمار ہو گئے، ہاسپٹل جانا پڑا یا کوئی پرابلم ایسی آئی کہ اسے وہاں سے اٹھنا پڑا تو اس کا اعتکاف تو ظاہر سی بات ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ 24 تاریخ کو 25 تاریخ کو اس کا اعتکاف ختم ہوا اور 1-2 دن میں وہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اب وہ رمضان میں ہی 1 دن اعتکاف کر کے اپنی اس قضا کو پورا کر لیں گے۔ جی، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو موقع نہیں ملا ہے، عید ہو گئی ہے، یعنی اگر وہ 1 دن بھی کریں تو 10 دن کے متبادل ہو جائے گا؟ وہ اس کی قضا کے لیے 10 دن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ نظر کا اعتکاف ہے اور اس نے اس کے لیے پورے دنوں کی نظر مانی ہے تو اس کو وہ پورا کرے گا جتنے دنوں کی اس نے نظر۔ یعنی شریعت میں کتنی سہولت ہے۔ دیکھیں، دین مبارک جو ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس کے اندر آسانی رکھی گئی ہے، اور خود رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ تمام علماء اور مفتیان کرام کی اس میں رہنمائی ہے کہ مشکل پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اور پھر بہت ساری چیزوں کے اوپر حضور علیہ السلام کیونکہ خود قوانین دے گئے، اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے۔ پھر دوسرا جو سوال ہے خواتین کے لیے، تو خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ کو مسجد بیت جو ہے وہ قرار دیں، یعنی جہاں پر وہ نفل پڑھتے ہیں، جہاں پر دیگر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اس جگہ کو مختص کر لیں، اور یہ روحانیت میں اضافہ بھی ہے۔ اور جیسے ایک پریئر روم ہوتا ہے یا کچھ، یہ اصل میں تو ادا ہے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کی ادا ہے، جان ڈال دی، ام الحسنین کی ادا ہے، بنت رسول اللہ کی ادا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر کو جنہوں نے جو ہے اپنے نور سے سجایا ہے، اب تو بات ہی اور ہو ان گئی کی ادا ہے۔ آج بھی وہ محراب فاطمہ روضہ رسول کے پاس آج بھی موجود ہے، اور آپ تو رمضان کے علاوہ ہر وقت وہاں پر عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تو جو میری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کچھ حصے کو مختص کریں، وہ حصہ ان کے پورے گھر کو نور علی نور کر دے گا، جہاں پر کچھ نہ کچھ نفل پڑھے جائیں، عبادت کی جائے۔ تو اعتکاف کے دنوں میں پھر وہی مسجد بیت ان کے لیے مسجد کی مثل ہو جاتی ہے، اور اس ایریے میں یہ بیٹھیں گی، تلاوت کریں گی، عبادت کریں گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں دوران اعتکاف، تو چونکہ مخصوص ایام شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، ان کو اللہ نے معافی دے دی ہے۔ اب جو ہے ان کا جب روزہ ختم ہوا ہے تو پھر ان کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ وہ پھر جب اپنے ایام سے جو ہے نا وہ رخصت پر ہوں گی، اس کے بعد وہ اپنی جو اعتکاف کی 1 دن کی قضا کر کے اس سنت کے برکات کو یہ پا لیں گی۔ لیکن کریں گی رمضان کے اندر ہی، رمضان کے علاوہ بھی جو قضا ہوتی ہے کسی بھی وقت کی جا سکتی، شوال میں کر لیں اور روزہ رکھ لیں، اور ساتھ میں وہ اسی نیت سے اپنی مسجد بیت میں بیٹھ جائیں۔ یہ مسجد بیت کو بلا وجہ چھوڑیں گی تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ بھی ان کے ذہن میں۔ مسجد کے متبادل ہے، مسجد کے بالکل متبادل۔ جیسے مسجد میں مرد حضرات اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ اس کے فنا میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد بیت میں فنا کا تصور نہیں ہے، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ وہیں جو اس کو انہوں نے مسجد بیت قرار دیا اس میں گزاریں گی۔ ہاں، اپنے لیے طبی حاجت کے لیے اور وضو کرنے کے لیے وہ وہاں سے جائیں گی، وہ تو ظاہر لازمی تقاضے کے علاوہ جو ہے نا وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ہمارے ہاں نوجوان جس طرح نابالغ بچے ذوق و شوق میں روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ اعتکاف بھی کریں تو ان کو نفل میں جائے گا؟ دیکھیں، جو بچوں کی عبادت ہے وہ ٹوٹلی نفل ہوتی ہے، اور وہ ہمارے فرضوں کو قبول کروانے کے لیے۔
لیکن ہمیں انکریج کرنا چاہیے تاکہ ان میں ذوق پیدا ہو. دیکھیں یہ تو تربیت ہے نا, جیسے ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہوں, اب جتنی ان کے اندر قوت ہے, جتنی ان کے اندر طاقت ہے, اس حساب سے ان کو عبادات کے قریب کیا جائے.